یہ سورہ سجدہ کی آیت پھر آئی. سورہ سجدہ میں کیا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے بہت اچھی پیدا کی ہے، اور انسان کی ابتدا جو ہے نا وہ طین سے ہوئی ہے، مٹی سے. ٹھیک. اب بات یاد رکھیں، وہاں پہلے کہا تھا تراب، اب تین ہے تو دونوں میں فرق تو ہوگا بیٹا. ہاں اب فرق ہے نا. ہاں. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کمہار ہے یہ جو ہماری پوٹری بنتی ہے، برتن مٹی کے، یہ وہ اسی کرسٹ سے بنتے ہیں. وہ جو چاک پر جب برتن بناتے ہیں. ہاں ٹھیک. کیا وہ اس کرسٹ سے بنتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کرسٹ سے نہیں بنتے. وہ ایک کھودتے ہیں جگہ اور پھر وہ ایک اچھی مٹی نکل کے لاتے ہیں جس کے اندر جو ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے ہمارے یہ برتن بنیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں، خاتون خانہ نے آٹا گوندنا شروع کیا، پانی مکس کیا، اس کو وہ گوندتے ہیں. اس گوندنے کے بعد وہ آٹا جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا سارے مالیکولز، اس کی شیپ بن جاتی ہے نا، آٹے کی شیپ بن جاتی ہے نا ایک. ٹھیک ہے. پانی کے مکس ہونے سے وہ جو بنتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پانی کے ساتھ اس کا سارا ریئیکشن ہوا، یہ اس کی اندر جو پولیمرائزیشن ہوتی ہے جس کو یہ کیمیکلی کہتے ہیں، اس سے وہ تین بنے. تین بٹی صاحب کھنکھناتی مٹی ہے یا نہ چکنی مٹی ہے؟ ابھی آگے چل رہے ہیں نا. اچھا، ابھی تو کھنکھناتی مٹی کا آیا نہیں ہے. جی. ابھی یہ تین ہے جو یہ وہ ایک اسپیشل گوندی ہوئی مٹی ہے. یہ مڈ ہوگی. پہلی گوندی نہیں تھی، تراب گوندا ہوا نہیں تھا. ہاں. تراب میں صرف پانی آیا، جو پانی کے ساتھ مکس ہوئے تو اس کے آئٹمز نکل آئے، وہ عنصر نکل آیا نا اس کا. اس میں سے سط نکلی، اس کی جو ایکسٹریکشن ہے وہ نکل کے یسٹ بن گئی. ہاں. ٹھیک جی. اب جب وہ یسٹ اور یہ سارا کچھ بنا تو اس کی جب گندائی ہوئی، مکسنگ سٹیپ کیا، ٹھیک ہے نا، یا ملنگ ہوئی، جو ہماری انڈسٹریل زبان میں بھی بات یہی ہوتی ہے کہ ملنگ ہوتی ہے، وہ جب اس سے وہ تین بنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا یہاں پہ کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، سورہ سجدہ آیت 7، کہ تین سے ابتدا کر دی، بدأ ابتدا. اب جب یہ تین بنی، پانی کا مکس ہوا، اب اس سے اگلا سٹیج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا وہ ہے حامئم مسنون، تین لازم، تین لازم، لام الف اور زے اور بے ہے نا بیٹی لام صاحب؟ الف زے بے. جی ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. یہ سورہ صافات کی آیات 11 میں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انا خلقناہم من طین لازب. اب وہ جو تین لازب ہے وہ چپ چپاتی مٹی، کھنکھناتی مٹی، ہاں چکنی، چپکنے والی. ٹھیک. جیسے آپ آٹے کو جب وہ بہت اچھی طرح سے گون لیتے ہیں نا، تو جب آپ اس کو کھینچتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک چپچپاہٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک. وہ ہے تین لازب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو تین لازب سے بنایا. تو اب یہ مٹی کے سارے، اب دیکھیں یہ سارے مٹی کے شکلیں اور اس کے اندر سے پروسیس ہو کے یہ ساری چیزیں بنتی جا رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سٹیج پر کہیں بھی کوئی سائنس کی دخل اندازی ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. اب سائنس نے یہ چیزیں ساری ایکسپلور کی ہیں جس کی باتیں اب ہم بتا رہے ہیں, جن کی یہ ٹرمینالوجیز ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ ہم سائنس کو سلام کرتے ہیں کیونکہ سائنس یہ ساری چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے. ہم تو قرآن میں یہ پڑھتے تھے کہ 3 لازب ہے, 3 ہے, تراب ہے, ماء ہے, ٹھیک ہے, یہ انگریڈینٹس ہیں. میں نے آپ کو جو آٹے کی مثال بتائی وہ اس لیے کہ ہم بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں خود گھر میں دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سارے سٹیجز ہیں, یہ مراحل تخلیق آدم یہ ہے.